اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ سورہ آل عمران کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو پہلے گزر چکا، جس میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو مخاطب کیا اور ان کے جو شبہات تھے ان کا ازالہ فرمایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، اور اس کے ساتھ جو دوسرا گروہ تھا یہود کا، ان کی ذہنیت بھی واضح فرمائی اور ان کو بھی دعوت دی، اور یہ اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی اور رسول ہیں کہ جن کا پہلے نبیوں اور رسولوں نے ذکر کیا تھا اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جب وہ آ جائے نبی تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تو اس کے بعد پھر اس امت کو مخاطب کیا ہے۔ یہ اگلا حصہ ہے جو امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی دعوت سے کھڑی ہوئی ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس صورت کے اندر چونکہ خاص طور پر اس امت کو جو دعوت دی گئی ہے اور جس کے لیے اس کی تربیت کی گئی ہے اور اس کو فکری اور نفسیاتی طور پر اور عملی طور پر جس چیز کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ ثبات ہے، الثبات۔ اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، کہ اس امت نے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی تربیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کی امانت کو، اس کی تصدیق کر کے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے صبر اور استقامت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ وعدے بے شک اللہ رب العزت کے سچے ہیں اور پورے ہونے والے ہیں، اور وہ وعدے جو اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں وہ پورے ہو کے رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر اگر کسی وقت تاخیر ہو جاتی ہے یا رکاوٹ بن جاتی ہے تو وہ تاخیر یا وہ تعویق جو رکاوٹ بنتی ہے اس کا سبب انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے، انسان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے، عملی کوتاہی ہوتی ہے، فکری کوتاہی ہوتی ہے، وقتی طور پر کسی چیز سے انسان متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے وعدہ مؤخر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اس امت کے لیے وعدے کیے ہیں وہ وعدے اللہ رب العزت کے سچے ہیں، اور اس امت کا خیر امت ہونا اور اس امت کا المفلحون کا مصداق ہونا اور الفائزون کا مصداق ہونا، اور کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، یہ جو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ یہ امت غالب رہے گی، یہ برحق ہے۔ لیکن کسی وقت اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اس امت کو اپنے ایمان اور یقین کے اندر کوئی تھوڑی سی جو ہے نا کمزوری اور ضعف نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے، بلکہ اس کا یقین اور اس کا ایمان اسی طرح مضبوط رہنا چاہیے اللہ کے وعدوں کے اوپر، بلکہ اپنا محاسبہ اور مراجعہ کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی،
ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے؟ اور یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو دونوں چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی دکھا دی۔ جنگ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح مدد فرمائی، کس طرح مادی اعتبار سے ایک طرف یہ بالکل بے سر و سامانی تھی، یعنی کوئی تیاری نہیں تھی اور کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی نسبت نہیں تھی، ان کی تیاری کی اور ان کی تیاری کی، تعداد بھی زیادہ تھی اور سد و سامان بھی زیادہ تھا ان کا، دشمنوں کا، لیکن بے سر و سامانی کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ تو وہ مدد کس چیز کے ساتھ تھی؟ ان کے ایمان اور ان کے قربانی کے جذبے کے ساتھ۔ جذبہ قربانی تھا وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت مقداد نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے اظہار کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ پیچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زندگیاں ہیں ہمارے پاس، جانیں ہیں ہمارے پاس، جذبہ ہے ہمارے پاس، جذبہ بڑا فراواں ہے، اور قربانی کرنے کا جو عزم ہے وہ الحمدللہ ایسا ہے کہ ہم کسی چیز میں دریغ نہیں کریں گے۔ اور پھر انصار نے بھی اسی طرح پیش کیا، یہ جذبہ بھی پیش کیا اور یہ عزم بھی ظاہر کیا۔ اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایسے موقع پر جو صحابہ کی کیفیت تھی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ جو استغاثہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغاثے کا، تو سیرت کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چادر کی بھی احساس نہیں تھا کہ چادر کندھوں سے ڈھلک گئی ہے، اور آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغیثون ربکم۔ یہ استغاثہ جو ہے اس وقت پورے تمام جماعت جو تھی وہ اس پر سراپا استغاثہ بنی ہوئی تھی، اللہ رب العزت سے مدد طلب کر رہے تھے، غوث طلب کر رہے تھے۔ تو ان کا جذبہ اور ان کا رجوع الی اللہ، ان کا رجوع الی اللہ اور اللہ سے طلب کرنا، اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں ان کی مدد فرمائی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کے اندر یہ ذکر فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے ساتھ تم سے یہ کام لے لیا اور تمہارے ساتھ فرشتوں کو شامل کر کے یہ سارا کچھ کر دیا ہے۔ اس لیے اس موقع پر کسی ایسے پندار کا انسان کو شکار نہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، مومن، اس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہو جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور اگر کسی وقت معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جو انسان نے توقع کی تھی وہ پوری نہیں ہوتی، آزمائش آ جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس میں جو سبب ہوتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی حسنہ سے مراد نعمت ہے، جو نعمت آسائش ملتی ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور وما اصابک من سیئۃ، اور جو تکلیف پریشانی مصیبت آتی ہے فمن نفسی، یہ انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا حق اور اللہ رب العزت کی بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ بہت اونچے ہیں، وہ بہت اونچے ہیں، وہ بہت اونچے ہیں، اس لیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کا حق بہت بڑا ہے، انسان کمزور ہے، انسان سے وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو کچھ بھی کریں اللہ کی توفیق سے اسے اللہ کی توفیق اور اس کا انعام سمجھیں، اور اپنی کوتاہی کا استحضار کر کے اللہ رب العزت سے استغفار کریں۔ نماز پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے اعمال بھی جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ
جو چیز ہے یہ بتاتی ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، عرفات کے میدان سے واپس آؤ تو واستغفروا اللہ، استغفار کرتے ہوئے واپس آؤ۔ یعنی اللہ رب العزت کا حق بہت بڑا ہے، وہ بندہ ادا نہیں کر سکتا، اس میں کمی رہ جاتی ہے، اس لیے انسان کو استغفار کرنی چاہیے۔ تو اس پھر صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا تو تفصیلی ذکر جو ہے اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں فرمایا ہے، اور یہ جو السبع الطوال یہ 7 لمبی صورتیں ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور الانفال والتوبہ، یہ ہیں 2 صورتیں، لیکن آپس میں اتنا اتصال ہے کہ درمیان میں وہ جو صورت کا فاصلہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایسی متصل صورتیں ہیں، اور اس سورۃ التوبہ کے اوپر پھر جا کر یہ جو السبع الطوال کا گروپ ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس آدمی نے ان کو سمجھ لیا اور ان کو پڑھ لیا فہو حبرن یا حبرن، وہ عالم ہے، اس کو پورے دین کی سمجھ آ جاتی ہے، پورا دین جو ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ صورتیں جو ہیں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے جہاد کے لیے تیار کیا ہے، جہاد کے لیے تیار کیا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم اور قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اخرجوہم من حیث اخرجوکم، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن جو اس کے نتیجے میں معرکہ برپا ہوا وہ اس صورت میں ذکر نہیں ہوا، بلکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا سورۃ البقرہ میں۔ وہ کیا کہ انہوں نے جوش جذبے کے ساتھ تو یہ کہا کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے، لیکن تربیت کے اندر کچے اور بودے ثابت ہوئے۔ انتخاب کے موقع پر بھی انا یکون لہ الملک، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھ چلیں گے تو وہاں سے پانی نہیں پینا، یہ جو انسان کی ذاتی ضرورتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے نہیں، پیٹ بھر کے اور جو ہے نا پوری طرح پیاس کو دور کرنے کے لیے آپ نے پانی نہیں پینا، الا من اغترف غرفۃ بیدی فشربوا منہ الا قلیلا منہ۔ تھوڑے لوگ جو ہے وہ تربیت کے اندر پورے اترے اور انہوں نے اپنے آپ کو اہل ثابت کیا، اور جن کو اللہ نے اہل ثابت کیا پھر اللہ رب العزت نے ان کی مدد بھی فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ یعنی یہ ذہنی طور پر اللہ رب العزت نے بدر کے لیے تیار کیا ہے، ذہنی طور پر اللہ رب العزت نے بدر کے لیے تیار کیا ہے، ایک بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ذکر فرما کر، اور پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں جا کر بیان فرمائی۔ اور جب پیش وہ آیا ہے احد سے پہلے، دوسرے سال میں پیش آیا ہے جنگ بدر کا واقعہ رمضان میں، اور تیسرے سال میں شوال کے اندر، ابھی شوال گزر رہا ہے تو شوال کے اندر یہ احد کا معرکہ پیش آیا تھا۔ تو اس معرکے کی تفصیلات اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں، لیکن تفصیلات جو ہیں وہ واقعات جو ہیں وہ نہیں بیان فرمائے قرآن مجید نے، واقعات بیان نہیں فرمائے۔ جیسے آپ سیرت کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہ نکلے، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، چند ایک واقعات کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے تبصرہ فرمایا، چند ایک واقعات کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے تبصرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی تحلیل کی ہے، اور اس کے جو محرکات اور جو اس کے اسباب تھے ان کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جو اس کے نتائج اور آثار تھے ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قرآن جو ہے یہ تربیت، تعلیم، تزکیے اور اعداد کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کس چیز کی کتاب ہے؟ تعلیم اور تربیت، یہ بندوں کی تعلیم کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ کتاب يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آیات کے ساتھ، آیات کی تلاوت کے ساتھ تعلیم ہے اس کے اندر۔ تعلیم کس چیز کی ہے؟ اس علم کی جو انسان کو حقائق سے آشنا کرتا ہے، جس سے انسان کو حقیقتوں کا علم ہوتا ہے، جو اس کائنات کے اندر حقیقتیں، یہ جزئیات اور یہ تفصیلات جن کے اندر ہم کھوئے رہتے ہیں اور جن کو پورا کرنے کی ہم تلاش کر کے جستجو کر کے کوشش کرتے ہیں، یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے، یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے۔ قرآن ان پہ ترکیز نہیں کرتا۔ انبیاء کے قصص کے اندر قرآن کا یہی انداز ہے
کہ قرآن مجید ایک جزیہ کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے اندر جو اس کے محرکات ہوتے ہیں ان پہ توجہ دیتا ہے، اور جو اس کے عواقب اور نتائج ہوتے ہیں ان کو آشکار کرتا ہے، تاکہ یہ قوموں کے لیے کیا بنے، ہمیشہ کے لیے رہنما بنے۔ جزیات تو بدل بدل کے آتی رہتی ہیں، یہ واقعات جو ہیں یہ دہرائے جاتے رہتے ہیں، لیکن انسان کی نظر جو ہے وہ ان خلفیات کے اوپر ہونی چاہیے اور ان عواقب اور نتائج کے اوپر ہونی چاہیے جو اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی بسم اللہ، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنگ احد پر ایسا ہی تبصرہ کیا۔ تو اس میں مسلمانوں کو اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، الصبر والثبات، صبر اور ثبات، اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ امتحان کی زندگی ہے، یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، اور اس ابتلا اور امتحان کے اندر انسان نے جن حالات سے گزرنا ہے وہ ایسے حالات ہیں کہ اللہ رب العزت انسانوں کو نعمت، آسائش، راحت بھی عطا فرماتے ہیں، اور آزمائش، تکلیف اور پریشانیوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ تو انسان کا جو زاد راہ ہے یا جو انسان کا عمل ہے، جو کردار ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر اور صبر، شکر اور صبر۔ اگر کامیابی ہے تو انسان کو شاکر ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور اگر آزمائش اور تکلیف آ جاتی ہے تو پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس امت کو سورۃ آل عمران کے اندر صبر و ثبات کا اللہ رب العزت نے ایک موقع فراہم کیا ہے، ایک موقع فراہم کیا ہے۔ اور اس موقع پر ویسے تو جو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تعلیم اس کی دے دی ہے، صبر کی تعلیم دے دی ہے کہ اس راستے کے اندر صبر جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ صبر استقامت کے ساتھ، اور جو نقصانات ہوتے ہیں ان کے اوپر انسان راضی برضا رہے اور اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر اپنے آپ کو راضی رکھے، اور اس کے اوپر جزا فضا نہ کرے، اور انسان کمزوری اور دو ہمتی کا اور پست ہمتی کا مظاہرہ نہ کرے، ہمت اپنی بلند رکھے۔ یہ اس عزیمت کے سفر کا تقاضا ہے، اور اس صورت کے اندر پھر اللہ رب العزت نے اس کا موقع پیدا کر دیا، اور اس موقع کے اوپر پھر مسلمانوں کی تربیت فرمائی۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر واقعات کی تفصیلات نہیں بیان فرمائی، بلکہ صرف شروع میں اشارہ کیا کہ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ یہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کی تمہارے ساتھ بے شک بظاہر دوستیاں بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن دل ان کے ایسے ہیں کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر دنیا میں کوئی خوشی، راحت، غلبہ، تمکن اور کسی قسم کی کوئی تمہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ ان کو گوارا نہیں ہوتی، تسؤہم، یہ اسے دیکھ کر جلنے لگتے ہیں اور یہ اس کا بہت برا بناتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی کسی قسم کا نقصان ہو جاتا ہے، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کا ہوا ہے، یہ ہمارے دشمنوں کا ہوا ہے۔ اور یہ زندگی کے اندر دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں، کامیابی بھی ہوتی ہے اور ناکامی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ملتی ہے اور غم بھی آتا ہے، یہ زندگی کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ایسے ہی بنایا ہوا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی یہ ایسی چیز ہے جو کامیابی کا زینہ ہے۔ صبر اور تقوی دشمن کے مقابلے میں تمہیں کامیاب ہونے کے لیے
ایک تو تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی یہ دین کے مکمل التزام کا نام ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں اس کو، دین کا مکمل التزام، جو اوامر ہیں الاعتمار بما امر اللہ بھی انہیں پورا کرنا، اور الانتہاء عما نہی اللہ عنہ، اور دین کی پوری پابندی جو ہے یہ تقوی کے اندر سمٹ کے آ جاتی ہے۔ اور صبر جو ہے یہ حوصلہ بلند رکھنا، جو چیز ہے اس کے اوپر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، جو راستہ ہے اسے نہ چھوڑنا، ادھر ادھر نہ ہٹنا، پیچھے نہ جانا، اس موقف کے اوپر قائم رہنا، استقامت کے معنی میں صبر ہوتا ہے۔ اور پھر آزمائش آ جائے تو دل تھوڑا نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنی، حوصلے پست نہیں کرنے، بلکہ حوصلہ بلند رکھنا ہے۔ تو اور جن جن چیزوں سے روک دیا ان سے باز رہنا، یہ چیز بھی صبر کے اندر آتی ہے۔ صبر کے اندر روکنے کا معنی ہوتا ہے نا، اور جس چیز کو حکم دیا اس کے اوپر بھی لگے رہنا، استقامت کا معنی بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو تقوی کا ایک مفہوم بھی صبر کے اندر پایا جاتا ہے، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان دشمنوں کی تدبیریں تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتی۔ اس راستے کے اوپر چلنے والوں کی یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا اصول بیان کر دیا ہے کہ پوری دنیا بھی اگر مسلمانوں کی دشمن ہو جائے تو مسلمانوں کا رویہ صبر اور تقوی والا ہو تو ان کی جتنی بھی سازشیں ہوں گی یہ کبھی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میدان میں آ کر یہ مسلمان صبر اور تقوی کے اوپر ہوں اور یہ اس اپنے مشن کو پورا کر رہے ہوں جو مشن اللہ رب العزت نے ان کا بنا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ اس امت کا مشن ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ امت اللہ رب العزت نے اس لیے کھڑی کی ہے کہ اس امت نے لوگوں کو دین پہنچانا ہے، دین کی شہادت دینی ہے، عمل کے ساتھ بھی قول کے ساتھ بھی، اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے تیار کرنا ہے، علمی طور پر بھی عملی طور پر بھی، یہ اس امت کی ذمہ داری۔ یہ کام اگر یہ امت کرتی رہے، وہیں یقاتلوکم یولوکم الادبار، ساری دنیا اکٹھی ہو کے میدان میں آ جائے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یولوکم الادبار، پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، تمہارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، نہ ان کی سازشیں تمہارے خلاف کامیاب ہوں گی، لا یضرکم کیدہم شیئا، اور تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہارا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ کہ یہ امت وہ امت ہو جو اللہ نے اس امت کو بنایا ہے، اور یہ وہ کام کرے جو اللہ نے اس کام امت کو سونپا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہاں بیان فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو انتم العالون، اللہ رب العزت تمہیں سر بلند رکھے گا، نفسیاتی طور پر بھی، اعتقادی طور پر بھی، اور عملی طور پر بھی اللہ رب العزت تمہیں بالا اور سر بلند رکھے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں غالب اور اللہ رب العزت تمہیں ظفر مند بنائے گا اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اور باقی پریشانیاں آتی ہیں تو ان پریشانیوں کے اندر تم نے صبر سے اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ چیز جو ہے صبر اور استقامت کا جو سبق ہے یہ اس واقعہ کی روشنی میں مسلمانوں کو عطا فرمایا جو جنگ بدر، جنگ احد کے اندر ہونے والے واقعات میں سب سے زیادہ علم انگیز اور کربناک واقعہ تھا۔ مسلمانوں کو تکلیفیں آئیں، غم پہنچے، پریشانیاں آئیں، کیسے؟ اللہ اکبر، جو غنیمت مل رہی تھی وہ غنیمت ہاتھ سے نکل گئی، وہ غنیمت نہیں مل سکی، اور پھر اس کے بعد جو فتح مل رہی تھی اللہ رب العزت نے جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا اور تم ان کے گلے کاٹ رہے تھے، اللہ کے حکم سے تم ان کے گلے کاٹ رہے تھے، یہ ان کی لاشیں گرا رہے تھے، تحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہ پھسل گئے، یہ بہہ گئے، جہاں کھڑے تھے وہاں کھڑے نہیں رہ سکے، یعنی جو موقف تھا وہ موقف قائم نہیں رکھ سکے، پھسل گئے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو
لاشیں ان کی گر رہی تھیں، ان کی گرنی شروع ہو گئی، یہ دوسری مصیبت آ گئی، دوسرا کام آ گیا۔ اور پھر اللہ اکبر، ساتھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، غنیمت ہاتھ سے نکل گئی، اپنی لاشیں گرنی شروع ہو گئیں، اور 70 حضرات شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم، وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ایک جنگ جو بالکل ان کی فتح کے اوپر منتج ہونے والی تھی، وہ جنگ نقصانوں کے اندر بدل گئی، ایک بظاہر ایسی صورت بن گئی جس میں ہزیمت کی کیفیت تھی، جس میں شکست کی کیفیت تھی، ایک ایسی صورت بن گئی۔ یہ بھی غم، ایک غنیمت کے جانے کا غم، ساتھیوں کے قتل ہونے کا غم، اس جنگ کے اندر اس نقصان کی شکل میں ایک اتنی بڑی آزمائش کا آنا، یہ بھی غم۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا غم تھا وہ یہ تھا جب شیطان نے میدان میں آواز لگائی کہ الا ان محمدن قد قتل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب آواز سنی شیطان نے، وہ ابی ابن خلف جو تھا، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی نیت سے آیا ہوا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں مجھے مارے گا، میں اس کو ماروں گا۔ تو وہ کامیاب تو نہیں ہوا اس میں، لیکن شیطان نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، وہ ان کی کچھ شباہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، وہ شہید ہوئے، تو اس نے شیطان نے یہ آواز لگا دی کہ الا ان محمدن قتل، تو پھر اس صحابہ کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس جب قائد ہی جو ہے نا وہ نہیں رہا تو پھر کیا بنے گا۔ بہت زیادہ صدمہ، یہ سب سے بڑا غم تھا، اور یہ سب سے بڑی ان کے لیے بری خبر تھی، جس نے بالکل ان کی جو ہے نا کیفیت ہی عجیب بنا دی، لوگوں کی ہمت ہی ہار گئی بالکل۔ لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی پھر ثابت قدم رہے، انہوں نے کہا جس راستے پہ اللہ کے رسول چلے گئے ہم بھی اسی راستے پہ جائیں گے، ہم اسی راستے پر جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پھر اس کا یہاں ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ خبر مل گئی کہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ دنیا میں نہیں رہے، تو یہ تو ہو کے ہی رہنا ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کے لیے نہیں آئے۔ افإن مت فهم الخالدون وما يرحمك الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ وقت آنا ہی آنا ہے۔ اب اس موقع پر ان کی خبر جو ہے غلط پھیلا دی گئی اور اڑا دی گئی، تو صحابہ کی یہ کیفیت ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کر دی اس موقع پر کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو اس وقت تم نے دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور واقعتاً پھر جب واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور یہی آیتیں پڑھ کے حضرت ابوبکر نے امت کو سہارا دیا، اور حضرت عمر اور دوسرے لوگ جو تھے ان کے اوسان بحال ہوئے، اور ان کو جو ہے نا توجہ ہوئی کہ ہم نے جو ہے نا اب اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے، اب اس صدمے کے اندر اپنے آپ کو گرا لیں، یہ تو کوئی جو ہے نا وہ حوصلہ مندی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کمزوری ہے۔ اب یہ کمزوری کا موقع نہیں ہے، اب یہ قوت کا موقع ہے، قوی بننے کا موقع ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو اسی کے ساتھ ہی اس وقت کھڑا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو، یہ جو اس جنگ کا سب سے بڑا صدمہ تھا مسلمانوں کے لیے، اس کا ذکر کر کے پھر اللہ رب العزت نے صبر و استقامت کا سبق دیا مسلمانوں کو۔ وہ فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ استقامت اور عزیمت اور استقلال، دین کے اوپر کھڑے رہنا ہے، یہ بھی اگر ہو جائے تو پھر بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس لیے کہ دین سچا ہے، دین سچا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے یہ دین مانا تھا، ہم نے تو اللہ کے لیے مانا ہے، اللہ کے لیے مانا ہے یہ دین، اللہ تو ہے نا۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور یہ دین کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ان کی زندگی میں بھی تھی اور ان کے بعد بھی۔ تو اللہ کے رسول تو آج بھی ان کا نقش حیات، ان کا طرز حیات اور ان کی سیرت اور ان کا نقش پا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کی پیروی کریں، وہ تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اس دین سے کوئی منحرف ہو جائے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ رب العزت کا یہ دین محفوظ رہے گا، یہ سارے بھی چھوڑ کے چلے جائیں اللہ تعالیٰ اور کھڑے کر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا
یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ جو صورت ہے سورۃ الفتح، سورۃ القتال 26ویں پارے میں، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ اگر تم لوگ قربانیاں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ فلیحزن اعمالہم، لیکن یاد رکھو اگر تم چھوڑ جاؤ گے تو اللہ رب العزت یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اور اسی طرح آگے سورۃ المائدہ میں بھی آ رہا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ وذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ تو اس دین سے وابستہ رہنا اور اس دین کی اقامت کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھنا اور اس میں اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا سرگرم رکھنا، یہ تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اجتباع ہے۔ دین کو کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو قبول کر لے، کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، یہ تو اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، یہ اللہ رب العزت کا اجتباع کا معنی ہوتا ہے جو چیز ساری چیزوں کو دیکھ کر جو اچھی لگے آدمی اس کو لے لے، یہ ہوتا ہے اجتباع۔ یہ اجتباع ہوتا ہے، سب سے اچھی چیز اٹھا لینا۔ انسان پھل لینے جاتا ہے نا تو جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے انسان دیکھ کر کہتا ہے یہ لے لوں میں، تو یہ اجتباع ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے کیا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے دین کو چھوڑنا ہے، جائے دفع ہو جائے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن جنہوں نے اس دین کی نعمت کی قدر کی اور اس کے ساتھ چمٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ باقی ساری نعمتیں ہیچ ہیں اس نعمت کے مقابلے میں، اس لیے اس نعمت کی قدر کر کے انسان شاکر بن کے اس دین کے ساتھ جڑا رہے، تنگی میں بھی جڑا رہے اور وسعت میں بھی جڑا رہے، آزمائش میں بھی جڑا رہے، اس دین کے ساتھ جڑا رہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان شکر گزار اور ان قدردانوں کی اللہ رب العزت ان کو بدلہ دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کی تربیت فرمائی ہے اس صورت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، بندے نے مرنا اپنے وقت پر ہے، جو اس کا وقت مقرر ہے اسی وقت پر انسان نے مرنا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اب دنیا ہی کسی آدمی کی مقصود ہو اللہ تعالیٰ وہی دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی آخرت میں چاہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا صلہ ملے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ دیتے ہیں۔ یہ تو لینے والے کی جو طلب ہے اور اس کی تمنا کا جو ہے نا وہ معیار ہے کہ وہ کس چیز کی تمنا کرتا ہے، اس دنیا دوں کی تمنا کرتا ہے یا وہ اس آخرت کی تمنا کرتا ہے جس آخرت کی تمنا کر کے انسان کو دنیا مفت میں مل جاتی ہے۔ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتی کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو اپنی زندگی کا مسئلہ صرف آخرت کو بنا لے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتی کفاہ اللہ ہم دنیاہ، ومن کانت الدنیا ہمہ، تو پھر اللہ رب العزت لا یبال اللہ فی ای اودیتہا ہلکا، وہ دنیا کی کس وادی میں کھو کے مر جائے اور کہاں اس کا جو ہے نا وہ نام و نشان ختم ہو جائے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہی کوئی نہیں، جس کا مقصود جو ہے دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جن کا مبلغ علم یہ دنیا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے ہاں ایسے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر نظر بھی نہ ڈالو۔ اعرض عمن تولىٰ عن ذکرنا، ان سے منہ موڑ لو۔ یہ کوئی انسان ہے؟ ان کی عقل ہے کہ انہوں نے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، یہی ان کا منتہا مقصود ہے جس کے لیے یہ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں مل جائے۔ اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو یہی مانگتے ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں تو اسی کی کرتے ہیں، اور ہر وقت ان کے سامنے ہے تو یہی دنیا ہے۔ یہ انسان کی دو ہمتی اور اس کی کوتاہ نظری اور اس کا اپنے آپ کو بالکل ایسا جو ہے نا پست رکھنا کہ اس کے اندر طلب کی بھی بلندی نہیں ہے، یہ انسان کا جو درجہ ہے۔ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ رب العزت نے پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اور
مکی صورتوں میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہوا اللہ رب العزت نے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نشاء ثم جعلنا له جہنم، اور من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں بتایا کہ دنیا کی طلب کے اندر اور غنیمت کے حاصل کرنے کے لیے انسان اس مشن کو بھول جائے جو اس کی زندگی کا مشن ہے، کیا؟ اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کے لیے قربانی دینا اور اللہ کے نبی کے حکم کی تعظیم کرنا۔ جہاں انہوں نے کھڑا کر دیا وہاں سے نہیں ہٹنا، میں یہاں کھڑا ہوں، قربانی دینی ہے اس کے لیے۔ تو یہ جو دنیا طلبی کا جو کمزوری ہے، اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کر کے فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو دین کی نعمت کی قدر کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے۔ دین کی نعمت کی قدر کرنا اصلی یہ چیز ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کا اتباع، یہی دین ہے نا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اللہ کی فرما برداری کا نام ہے، اور اللہ کی فرما برداری عبادت کے اندر ہوتی ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کے اندر ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے اندر ہوتی ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ آزمائشوں کے اندر کمزور نہیں پڑنا، آزمائشوں کے اندر کچے نہیں ثابت ہونا، آزمائشوں کے اندر ہمت نہیں ہارنی، حوصلے نہیں چھوڑنے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ یہ ہے اس صورت کا کیا اسے کہیں مرکزی نقطہ، یہ ہے اس صورت کا مرکزی نقطہ، واللہ یحب الصابرین۔ وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، وہن بھی نہیں آیا، داخلی کمزوری، یہ وہن جو ہے یہ داخلی کمزوری، وہی کمزوری۔ وہ جو حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کیا اس میں لَيَنزِعَنَّ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، ہے نا وہ حدیث؟ یاد ہے؟ ذہن میں آ گئی؟ يُوشِكُ أَن تَدَاعَ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَ الْأَكْلَةُ إِلَىٰ قَصَاتِهَا قِيلَ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ تو یہ صورت جو ہے یہ مسلمانوں کی تربیت کرنے والی صورت ہے، اور اس موضوع پر میں آپ سے کہوں گا کہ زاد المعاد کا جو ہے نا غزوہ احد والا جو چیپٹر ہے نا، اس کے اندر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس غزوے کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کے اسباق اور اس کی عبرتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ اپنے ایمان اور اپنی تربیت کے لیے، اپنے ایمان کے ازدیاد اور اپنے تربیت کے لیے اس کا بہت اچھی طرح مطالعہ کریں، سمجھ کے مطالعہ کریں، سرسری نہیں، اچھی طرح مطالعہ کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے موقع دیا تو اس پر کچھ تھاٹس گفتگو اور کریں گے۔